بسم اللہ الرحمن الرحیم وعجل فرجهم۔ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ بھئی دو مشہور خاندان تھے، بنی ہاشم، بنی امیہ۔ بنی ہاشم کی تین چیزیں بہت مشہور تھیں اسلام سے پہلے، کہ بنی ہاشم خوبصورت بہت ہیں، بہادر بہت ہیں، سخی بہت ہیں، اور بنو امیہ میں تینوں چیزیں برعکس ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا۔ تو بہت زیادہ بزدل تھے، بھاگنے میں مشہور تھے، بخل میں مشہور تھے، اور بدشکلی کے اندر بھی مشہور تھے۔ میرے ایک استاد تھے، گزشتہ برس ان کا قوم مقدس میں انتقال ہو گیا۔ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مجتہد تھے، علم کلام میں بہت دسترس رکھتے تھے، کمانڈ تھا ان کو۔ میں نے 2 سال ان سے بہت استفادہ کیا، تاریخ پہ ان کو بہت عبور حاصل تھا۔ شیخ جعفر الہادی کے نام سے انہوں نے بے انتہا کتابیں لکھی۔ مرحوم کہتے تھے میں تحقیق سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ بنو امیہ نے درباری ملاؤں سے لکھوا کے کہا کہ ہاشم و امیہ بھائی تھے۔ وہ کہتے تھے انہوں نے پیسے دلوا کے مورخین سے لکھوایا کہ حضرت ہاشم و امیہ بھائی تھے۔ وہ کہتے تھے میں ثابت کرتا ہوں، اور انہوں نے ثابت کیا تھا ہمارے لیے کہ حضرت ہاشم امیہ کے بھائی نہیں تھے۔ حضرت عبد مناف شام گئے تجارت کی غرض سے، تو ایک آدمی نے کہا میرے پاس ایک غلام بدشکل ہے، کمزور ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت عبد مناف نے کہا غلام مجھے بیچ دو، میں بیٹوں کی طرح رکھوں گا۔ مکے لے کے آئے، کہا ہاشم اسے غلام نہ سمجھنا، بھائی سمجھنا۔ جب بھی دونوں ساتھ باہر جاتے جناب ہاشم کہتے یہ میرا غلام نہیں، میرے بابا نے وصیت کی، بھائی سمجھنا۔ اسے حسد تھا یہ خوبصورت بھی ہے، بہادر بھی ہے، سخی بھی ہے۔ اس کے دل میں ایک بغض بیٹھا، ایک حسد۔ تو اس امیہ کو بہت زیادہ حسد تھا جناب ہاشم کا۔ انہوں نے کبھی بھی تبعیض نہیں کی، کبھی بھی یہ نہیں کہا یہ ہمارا نہیں، کہا کوئی بات نہیں میرے باپ غلام لے کے آئے تھے اپنا۔ ایک اور مثال دے دوں؟ نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں۔ ایک اور بی بی ہے جنہوں نے بہن کی یتیم بیٹیوں کو اتنی محبت سے پالا کہ آج تک لوگ شک کرتے ہیں بیٹیاں تھیں یا پروردہ تھیں۔ بی بی کا نام خدیجہ ہے۔ پہنچ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ میری بات پہنچ گئی جانے کرام؟ آج تک لوگ شک کر رہے ہیں اتنی محبت سے پالا تھا حضرت خدیجہ نے لے پالک بچیوں کو، کہ لوگ کہتے نہیں اپنی ہی بیٹیاں ہوں گے۔ گرامی تو اب یہ عجیب و غریب کیفیت تھی کہ وہ امیہ جو ہے ساتھ ساتھ رہا، اس نے سرداری بھی سب کچھ جناب ہاشم کا دیا ہوا اس کے پاس تھا، لیکن اس کو ہی بغض تھا، نسل میں بھی وہی بغض رہا، وہ کینہ رہا، وہ حسد رہی۔ یہاں تک ہے نا کہ شام والے نے سوال کیا، میں صرف ایک اس مثال دے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ شام والے نے ایک آدمی سے، تاجر سے سوال کیا، پیش کروں واقعہ یا کہ بھئی تم لوگ کہتے ہیں کہ تم 190 برس کے ہو، بینائی جا چکی ہے، اتنی لمبی زندگی کیسے ہوئی؟ کہ میں تجارت میں خیانت نہیں کرتا تھا، جب مال دینے کی نوبت آتی تھی تو تولنے میں کبھی خیانت نہیں کرتا تھا، جتنا بنتا تھا زیادہ دیتا تھا، کم نہیں، اس لیے اللہ نے اتنی زندگی دی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ تجارت میں خیانت نہیں کی، اللہ نے زندگی بڑھائی۔ کیا کبھی تم مکہ گئے تجارت کے لیے؟ کہا بہت مرتبہ۔ کیا کبھی میرے جد سے ملے؟ اس کا تو پتہ ہے نا شام والا کون تھا، بنو امیہ میں سے تھا۔ تو اس نے کہا ہاں امیہ کی بات کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا کئی مرتبہ ملا۔ کہا کیسے تھے؟ ہر آدمی اپنی اصل جاننا چاہتا۔ کہا امیہ کیسے تھے؟ کہا بہت ہی مکار، عیار، جھوٹے، فریب کا۔ کہ خبردار میرے دربار میں میرے جد کی برائی نہ کرنا۔ کہ تو نے پوچھا تھا میں نے بتا دیا، مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے۔ کہ خبردار بس اور زیادہ بات نہ کر۔ اچھا بتا علی کے محمد کے جد کو بھی دیکھا تھا؟ رسول اللہ نہیں کہا کہ محمد اور علی کے جد کو دیکھا تھا۔ کہ کس کی بات کر رہے؟ ہاشم کی؟ کہ ہاں۔ کہ وہ کیسا تھا؟ کہ بہت خوبصورت، بہت خوش سیرت، با کردار، با اخلاق، سچا، بہادر، سخی۔ کا چپ ہو جا، تعریف نہ کر۔
میں جانتا ہوں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، تھوڑی سی دیر اور آپ کو زحمت دوں گا، تو خوبصورتی ذہن میں رکھیے گا۔ تو جانے گرامی وہاں پہ اس نے فوراً سوال کیا کہ مجھ سے کچھ مانگ، میں تجھے دینا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں نے علی کا مقابلہ کیا سخی بننے میں، تو کہا مجھ سے کچھ مانگ، میں عطا کروں گا۔ کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، دنیا تو گزار لی، اب میں مرنے والا ہوں، مجھے جنت کی ضمانت دے دے۔ کچھ لوگ ہیں مجھے جنت کی ضمانت دے دے، کہا وہ تو میرے پاس نہیں ہے، وہ تو علی کے پاس ہی ہے۔ کہا مجھ سے دنیا مانگ لے، میں آخرت نہیں دے سکتا، دنیا مانگ۔ کہا پھر دنیا میں نے جو سب سے اچھی چیز دیکھی ہے وہ ہے جوانی، ہو سکے تو میری جوانی لوٹا دے۔ کہا میں دنیا بھی نہیں دے سکتا، جوانی نہیں دے سکتا، پیسہ مانگ لے۔ کہا نہیں، مجھے میرے گھر چھڑوا دے، کیونکہ تیری محفل نحس محفل ہے، منحوس محفل ہے، نہ یہاں دنیا ہے نہ آخرت، نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ کہ مجھے میرے گھر چھوڑا۔ عزیزان گرامی، ہم ان کے ماننے والے ہیں جن سے دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے۔ اگر آپ دنیا مانگیں گے دنیا بھی عطا کریں گے، مانگے تو صحیح۔ عزیزان گرامی، آئیں پیش کر رہا ہوں، تو اسی نسل سے ایک عبید اللہ ابن زیاد، نام سن رکھا ہے نا، واحد آدمی ہے جس کا نام لے کے معصومین نے، اکثر عام طور سے باپ کا نام لے کے لعنت کرتے ہیں، اس کے باپ اور ماں دونوں کا نام لے کے لعنت کی۔ لعن اللہ آل زیاد، پھر وابن مرجانہ تھا، یہ اسی کے ماں باپ کا نام ہے، وقت میں نہیں ہے۔ تو جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں بیویوں کو لایا گیا، آخری جملے پیش کر رہا ہوں، 5 سے 10 منٹ کی زحمت مصائب سے پہلے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد بہت سخت دل، بہت ہی پست، حتیٰ اتنا برا شجرہ ہے کہ ممبر سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس نے ایک مرتبہ جناب زینب کو طنز کر کے ایک جملہ کہا کہ اللہ نے تیرے بھائی کو مار دیا۔ جب انسان کوئی افسردہ ہوتا ہے نا، دل ٹوٹا ہوا ہو، مصائب سے گزر رہا ہو، اور اس کو کوئی طنز کرے تو عام طور سے منہ سے معاذ اللہ استغفر اللہ کفریہ جملے نکل آتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ کہاں ہے خدا، اس نے کیوں ہمارے ساتھ ایسا کیا؟ اور اگر کسی گھرانے میں 18 لاشیں پڑے ہوں اور کوئی ملعون طنز کرے، اس نے اپنے دربار میں جناب زینب سے کہا کہ اللہ نے تیرے بھائی کو مار دیا، تو جانتے جناب زینب نے کیا جواب دیا؟ بی بی نے ایک مرتبہ سر اٹھایا، کہا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ۔ میں مصائب پہ نہیں آیا ہوں ابھی، غور سے سنیے گا جملے۔ بی بی نے کہا اللہ لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ۔ اچھا، اب وہ طنز کر رہا تھا، ہنس رہا تھا، تمسخر کر رہا تھا، بار بار چھڑی سے گستاخی کرتا تھا جناب سید الشہداء کے۔ جیسے جناب زینب نے جملہ کہا، اب وہ بی بی کو تہش دل آ رہا تھا، اسے نہیں پتا تھا یہ علی کی بیٹی ہے۔ بی بی نے کہا اللہ لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ۔ اس نے کہا کیا بات ہے، اب لعنت کیوں کر رہی ہیں، لعنت روکے۔ بی بی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے، میں اپنے بھائی کے قاتل پہ لعنت کر رہی ہوں۔ پہنچ گئے میرے سارے بھائی، میری بات پہنچیے جانے کے رہا۔ جیسے ہی بی بی نے کہا نا اللہ لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ، اب وہ تیش میں آیا، کہا روکیں لعنت، کیوں لعنت کر رہی ہیں؟ بی بی نے کہا تجھے تکلیف کیا، میں تو بھائی کے قاتل پہ لعنت کر، وہ کہہ رہا تھا اللہ نے مارا۔ بی بی نے کہا قاتل پہ لعنت تو اللہ کی، اسے پتا تھا لعنت اسی پہ آ رہی ہے، وہ جانتا تھا لعنت تلاش کر لیتی ہے مستحق کون ہے۔ پہنچ گئے کچھ بھائی، توجہ، اگر کوئی غلط آدمی کسی غلط پہ لعنت کر دے تو لعنت معصوم فرماتے ہیں ضائع نہیں جاتی، اگر کوئی غلط آدمی لعنت کرے تو اسی پہ آ جاتی ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ لعنت اسی پہ ہو رہی ہے، تو سوچنے لگا میرا دربار، میں ان پہ طنز کر رہا ہوں، یہ یہیں سب پورے مجمع میں میرے پہ لعنت کر دے۔ کہا رک واؤ۔ پھر اس نے دوبارہ طنز کیا، سنیے گا جملہ، میرا موضوع ہے خوبصورتی۔ اس نے دوبارہ ایک طنز کیا، کہا کیسا پایا آپ نے اللہ کا رویہ اپنے بھائی سے؟
اللہ اللہ کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. کہا کیسا پایا؟ اللہ نے مار دیا. کہا وما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ سے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. تو بھائی کو مار کے بھی ذلیل ہے، میرا بھائی شہید ہو کے بھی سرخ رو ہے. اس کا سر نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے. کافر بھی کہتے ہیں سلام اس سر پہ. میں نے اللہ سے سوائے خوبصورتی کے. اللہ اکبر. جناب زینب کی عظمتوں کو سلام. عزیزان گرامی جملہ پیش کر رہا ہوں، اسی پہ تمام کروں گا. سوچ یہ رہا تھا کہ ہم نے حسین ابن علی کو مار دیا، عباس جیسے کو. یہ اتنے جری دلیر شجاع جو ایک ایک لشکر کے لیے اکیلے کافی تھے. مولا تو گئے شہادت کے لیے تھے، تو کہا یہ بی بی کیا کر لیں گی؟ قیدی ہیں، بوڑھی ہیں، رسیوں میں ہیں. میں نے بھائیوں بیٹوں کو مار دیا. اللہ نے کہا جسے تو سمجھ رہا ہے کچھ نہیں کر سکتی، وہی تیرے دربار میں تیری تذلیل کرے گی، تجھے تیری اوقات بتائے گی اور حسین کا ایسا تعارف کروائے گی کہ اللہ سلام پیش کرے. اے زینب کبریٰ، آپ کی عظمتوں کو سلام. اللہ کو جناب زینب سے بڑی محبت ہے. 12ویں امام کے ہیں نا حدیث کے، اگر زیادہ پریشان ہو تو میری پھپھی زینب کا واسطہ دو.